وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بزرگان محترم، حق سبحانہ و تعالی نے جس وقت اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے زمین کے مادے کو پیدا کیا اور پھر آسمان کے مادے کو بنایا اور پھر زمین کے مادے سے 2 دن میں حق تعالی نے زمین بنائی. اور ابتدا فرمائی تھی اتوار کے دن سے. تو اتوار اور پیر کے دن میں اللہ تعالی نے یہ زمین بنائی. اور پھر آسمان کے مادے سے اللہ نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں.
اور پھر اللہ تعالی نے زمین میں پہاڑ بنائے، زمین کے اندر معدنیات کو رکھا، نباتات کو پیدا فرمایا 2 دن میں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات حق تعالی نے صرف 6 دن میں بنائی۔ کہ فی 6 ایام سواء للسائلین، تو آسمان بن گئے، زمین بن گئی۔ پھر حق سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو آباد کیا ملائکہ سے، اور فرشتے پیدا کیے، اور حق تعالی نے ملائکہ پیدا کیے نور سے۔ وہ ایک نورانی مخلوق، اور ان میں حق سبحانہ و تعالی نے عقل رکھی ہے، ان میں صرف قوت عقلیہ ہے، ان میں اللہ تعالی نے قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ نہیں رکھی۔ اور نہ ان میں مذکر اور مؤنث، نہ فرشتوں کو آپ مرد کہہ سکتے نہ عورت، وہ علامتیں اللہ نے ان میں نہیں رکھی۔ اور وہ اللہ تعالی کے معزز مکرم بندے ہیں، اور اللہ تعالی جو ان کو حکم فرماتے ہیں وہ حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اور ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ کہ بل عباد مکرمون، کہ وہ اللہ تعالی کے معزز اور مکرم بندے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اللہ تعالی جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ حق تعالی جو حکم کرتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور زمین کو اللہ تعالی نے اس وقت آباد کیا حیوانات سے، تو یہ آسمان بن گئے، زمین بن گئی، اوپر سے بارش ہوتی ہے، اور نیچے سے نباتات اور پیداوار ہو رہی ہے۔ جانور بنائے اللہ نے، مختلف قسم کے جانور بنائے، اور ان میں اللہ تعالی نے شہوت رکھی اور غصہ رکھا۔ تو جانوروں کے اندر قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ اللہ نے رکھی، لیکن قوت عقلیہ اللہ نے جانوروں میں نہیں رکھی۔ تو اس لیے حیوانات مکلف نہیں بنائے گئے۔ تو گویا کائنات میں 2 طرح کی مخلوق ملائکہ ہیں، ان میں قوت عقلیہ ہے، ان میں قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ نہیں ہے، اور حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان میں اللہ تعالی نے قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ رکھی، اور قوت عقلیہ ان میں نہیں ہے۔
تو اسی لیے وہ مکلف نہیں ہے، اور وہ اپنی خواہش کو جس طرح سے چاہتے ہیں پورا کر لیتے، ان کے لیے حلال اور حرام کی پابندیاں نہیں ہیں۔ تو اب حق سبحانہ و تعالی کی مشیت یہ ہوئی کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے، اور اس میں قوت عقلیہ بھی ہو اور قوت شہوانیہ بھی ہو اور قوت غضبیہ بھی ہو، سب کا مجموعہ ہو، تاکہ وہ دنیا کی نعمتوں سے پوری طرح سے منتفع ہو۔ ملائکہ ہیں تو انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ جانتے نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تو انہیں کھانے کی حاجت نہیں، انہیں پیاس ہی نہیں لگتی، انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں اللہ نے کھانے کی مختلف قسم کی اشیاء پیدا فرمائی، لیکن فرشتے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جانور ہیں تو ان میں قوت عقلیہ نہیں ہے، بس وہ کچی گھاس کھا گئے، درندے ہیں کچا گوشت کھا گئے۔ تو اب باری تعالی کی مشیت یہ ہو رہی ہے کہ ایک نئی طرح کی مخلوق پیدا کی جائے۔ تو حق تعالی نے ملائکہ سے پوچھا ان کا امتحان لینے کے لیے، تو ارشاد فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کہ وہ دنیا میں میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ کی مشیت ہوئی کہ دنیا میں انسانوں کو بسایا جائے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ آیا آپ دنیا میں ایسے کو خلیفہ بنانے والے ہیں کہ جو دنیا میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم خدام موجود اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم آپ کی تحمید کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم میں آپ نے قوت عقلیہ رکھی ہے، تو اس لیے ہم گناہوں سے معصوم ہیں، لہذا اگر وہ کام نئی مخلوق سے لینا ہے ہم سے لے لیجئے۔
تو اگرچہ فرشتوں نے صراحتاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خلافت عرضی کے زیادہ مستحق ہم ہیں، البتہ در پردہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خلافت عرضی کے زیادہ مستحق ہم ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ فساد نہیں کرتے، ہم خوریزی نہیں کرتے، اور وہ جو نئی مخلوق آپ پیدا کرنے والے ہیں وہ تو فساد پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی۔ تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ انسان دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور قتل و غارت گری کریں گے؟ فرشتوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ اب یا تو حق تعالی نے خود بتلا دیا کہ وہ مخلوق ایسی ہوگی، فساد کرے گی اور خوریزی کرے گی، یا انہوں نے اندازہ لگایا اس سے کہ دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے جنات آباد تھے اور جنات نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی اور بڑا فساد پھیلایا اور قتل و غارت گری کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر جنات کو نکلوا دیا پہاڑوں کی طرف، غاروں کی طرف، بیابانوں کی طرف، سمندروں کی طرف۔ تو فرشتوں نے سمجھا کہ دنیا کی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہاں جو بھی مخلوق آباد ہوگی اس کا مزاج یہی ہوگا، اور انہوں نے اس سے بھی سمجھا کہ ہم میں تو صرف قوت عقلیہ ہے اور قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ ہم میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم فساد سے اور خوریزی سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ آنے والی مخلوق میں جب قوت شہوانیہ بھی ہوگی اور قوت غضبیہ بھی ہوگی تو یہ دونوں قوتیں غالب آ جائیں گی قوت عقلیہ پر، اور پھر دنیا میں خوب فساد ہوگا اور قتل و غارت گری ہوگی۔ اور ویسے ان کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی تھا، اس لیے کہ انسانوں کو درندہ کہنا درندوں کی توہین ہے، اس لیے کہ اگر شیر حملہ آور ہوتا ہے تو کس پر؟ اگر شیر حملہ کرے گا تو کسی ہرن کے اوپر، بکری کے اوپر، کسی جانور کے اوپر۔ شیر کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ بھیڑیے پر حملہ آور نہیں ہوتا، اور ریچھ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا، تو وہ اپنی نو کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ درندے ہیں صاحب، جنگلی جانور، تو درندے ہیں، جنگلی جانور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جنس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے۔ شیر اگر حملہ کرے گا بکری پر، گائے پر، ہرن کے اوپر، وہ بھی کھانے کے لیے، بلا وجہ مار کر پھینکنے کے لیے نہیں۔ اور انسانوں نے ہتھیار بنائے،
تو انسانوں نے ہتھیار بنائے تو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے نہیں، اپنی ہی جنس کو ہلاک کرنے کے لیے مہلک سے مہلک ترین ہتھیار اس نے ایجاد کیے کہ اس نے رائفلیں بنائی، توپیں بنائی، بختر بند گاڑیاں بنائی، ٹینکیں بنائی، میزائل بنائے، بم بنائے، ایٹمی میزائل۔ کس کے لیے؟ اپنی نو کو ہلاک کرنے کے لیے اور اپنے ہی ابنائے جنس کو مارنے کے لیے۔ تو اس لیے فرشتوں نے پہلے ہی کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آیا آپ دنیا میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں ایسی مخلوق کو جو دنیا میں آ کر فساد کرے گی اور قتل و غارت گری کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم آپ کی تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں جملہ عیوب سے۔ لہذا خلافت کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے پہلا جواب دیا حاکمانہ کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس نئی مخلوق کی حکمت سے میں واقف ہوں، تم واقف نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب اس حاکمانہ جواب سے ملائکہ خاموش تو ہو گئے، لیکن خاموش ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے دل میں مطمئن بھی ہو گئے ہوں۔ جیسے بیٹا اپنے باپ سے کچھ سوال کرے کہ ابا ایسا کیوں، کا چپ، ڈانٹ کر اسے خاموش کر دیا، بیٹا خاموش تو ہو ہی جائے گا لیکن دل میں مطمئن نہیں ہوگا کہ ایسا اب یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب دوسرا حکیمانہ جواب، اور وہ یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ حق سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ تمام اشیاء کے نام اللہ نے سکھا دی۔ اب یا تو مراد ہیں اسماء الہیہ کہ اللہ تعالی نے اپنے صفاتی جو نام ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتلائے، اور اللہ تعالی کے جو اسماء حسنی ہیں وہ 99 تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے اسماء حسنی بے شمار ہیں۔ کہ وہ کلمات
جو حق سبحانہ و تعالی کے وجود پر اور اس کی وحدانیت اور اس کے کمالات کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں بے انتہا، اور اتنے ہیں غیر متناہی کہ اگر دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ان سب کے قلم بنا لیے جائے اور جو سمندر ہے اس کو روشنائی سمجھا جائے اور پھر ان قلموں سے ان کلمات کو لکھا جائے تو قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، سمندر کی روشنائی پوری ہو جائے گی اور اس کے کمالات پر جو دلالت کرنے والے الفاظ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے کہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کے نام بتلا دیے کہ بڑا پیالہ ہے، پیالی ہے تو اس کو پیالہ کہتے ہیں، اس کو پیالی کہتے ہیں، اس کو قلم کہتے ہیں، ہر چیز کے نام. اور اس کو بھوک کہتے ہیں، بھوک کی تکلیف اس طرح سے ہوتی ہے. پیاس اس کو کہتے ہیں، یہ سانپ ہے، اس میں زہر ہے، اور یہ کسی جاندار کو ڈس لے تو زہر سے وہ جاندار مر جائے. تو یہ ساری باتیں، تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص، ان کے آثار یہ اللہ نے بتلائے اور فرشتوں کی موجودگی میں بتلائے. لیکن وہ چیزیں فرشتوں کے مزاج کے لائق ہی نہیں، تو اس لیے فرشتے سمجھے ہی نہیں. جب ان کو بھوک لگتی نہیں تو یہ لفظ بھوک کیوں یاد کریں گے وہ؟ اور جب انہیں پیاس ہی نہیں لگتی تو وہ کیا جانے کہ پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. روزے داروں سے پوچھو کہ پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، تو ان بیچارے فرشتوں کو وہ نام یاد ہی نہیں ہوئے. اور علم کی ابتدا وہ ناموں سے ہوتی ہے کہ ہر ایک زبان میں علم کی ابتدا نام سے ہوگی کہ الف سے انار، بے سے بندر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کے اسما بتلا دیے، نام بتلا دیے، پھر ان کے خواص بتلا دیے، پھر ان کے آثار بتلا دیے. تو وہ سب چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے مزاج کے موافق تھیں، اترتی چلی گئی. اور فرشتوں کے مزاج کے موافق نہیں، ان کو ہضم ہی نہیں ہوا. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ ان تمام چیزوں کے نام تم مجھ کو بتلاؤ. جیسے استاد اپنی کلاس میں سب شاگردوں کو یاد کراتا ہے، اس نے یاد تو کرایا سب کو، اور پھر بطور امتحان کے ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا اب مجھے سناؤ. تو ایسے حق سبحانہ و تعالی نے ان تمام ملائکہ سے پوچھا کہ اب اچھا ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھ کو بتلاؤ
ان تمام چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ خلافت ارضی کے زیادہ مستحق ہم ہیں تو بتاؤ. لیکن سب خاموش، اس لیے کہ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام یاد ہی نہیں ہوئے. تو ان تمام فرشتوں نے اعتراف کر لیا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہ آپ پاک ہیں، قالوا سبحانک، کہ آپ ہر عیب سے منزہ اور پاک ہیں. وہ جو آپ نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں حضرت انسان، اس کی حکمتوں سے آپ واقف، اور ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے، اور بلا شبہ آپ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے. تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا کہ ہم واقف نہیں. تو اب حق سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، کیا اے آدم ان کو بتلاؤ. طرز کلام بدل دیا، فرشتوں سے کہا انبئونی، کہ تم مجھے بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا مجھے بتاؤ، کہ انہیں بتاؤ. کہ جیسے ایک سینئر طالب علم، استاد اس کو کہے گا اپنے ساتھیوں کو سناؤ، تاکہ ساتھیوں کو خوب اندازہ ہو جائے کہ واقعی استاد نے جو بتلایا صحیح بتلایا، اس نے یاد کیا اور ہم نے یاد نہیں کیا. تو قال یا آدم انبئہم، کہ اے آدم ان فرشتوں کو بتلاؤ، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام. فلما انباہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرفر سنا دی اور ایک چیز کے نام کہ یہ اس کا نام یہ ہے، اس کے خواص یہ ہیں، اس کے آثار یہ ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام فر سنا گئے، اور ایسے فر سنائے جیسے کسی ہوٹل کے اندر بیرا ہوتا ہے اور اس کو پوچھیں کہ بھئی تیری ہوٹل میں کون کون سے کھانے ہیں، وہ کیسے سناتا ہے فر. تو ایسے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر سنا دی. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. اب ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ آسمانوں اور زمین کے غیب سے میں واقف ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو. تم نے ظاہر تو یہ کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تم نے اپنی زبانوں سے ظاہر کیا کہ پروردگار ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور دل میں یہ چھپایا کہ خلافت ارضی کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو چھپا رہے ہو میں جانتا ہوں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو گئی
کہ امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور ملائکہ امتحان میں ناکام رہے. تو اب حق سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو وہ ملائکہ وہ حکم بردار، ان میں معصیت کا تو مادہ ہی نہیں ہے، تو ان سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ایک دوسری آیت میں ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور سب نے مل کر اکٹھا ہو کر سجدہ کر لیا. سجدہ کرنے سے کوئی ایک فرشتہ بھی رہ نہیں گیا، سب نے کیا، اور اس میں تقدم تاخر بھی نہیں کہ کسی نے پہلے کیا ہو کسی نے بعد میں کیا ہو، نہیں، سب نے بیک وقت کر لیا. وہ تمام فرشتے سب سجدہ ریز ہو گئے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سجدہ کرنے کا حکم اس کو بھی تھا. ایک آیت میں اللہ تعالی نے صراحتاً فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھ کو سجدے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ یہ فرشتوں میں رہتا تھا اور اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی، اتنی عبادت کہ یہ فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا. لیکن اس نے تکبر کیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا، نافرمان لوگوں میں سے ہو گیا. تو پوچھا کہ آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بڑھ کر ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ افضل لہذا میں افضل، اور مٹی چونکہ مفضول، حضرت آدم مفضول، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ اس نے وہاں اللہ کے سامنے منطق چلائی اور عقلی گھوڑے دوڑائے کہ جس کی اصل افضل وہ افضل. حالانکہ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ افضل سے مفضول اور مفضول سے افضل کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اور کتنے نظائر موجود کہ اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو پیدا کرنے پر قادر، کہ زندہ مرغی ہوتی ہے اور اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور انڈا مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے. اور اسی طرح سے انسان زندہ ہے اور اس میں سے بے جان نطفہ نکل رہا ہے اور بے جان نطفے سے زندہ بچہ پیدا کرتا ہے. اللہ اس پر قادر، اور اللہ اس پر بھی قادر کہ مومن سے کافر اور کافر سے مومن کو پیدا فرما، اور نظائر رکھ دیے کہ دیکھو باپ کافر ہے
اور کافر باپ سے اللہ نے مومن نہیں بلکہ نبی بیٹا پیدا کیا کہ بیٹا اللہ کا نبی ہے اور بیٹا اللہ کا خلیل ہے، اور باپ آزر کافر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہے، کافر ہے، بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، ساری خوبیاں ہی موجود تھی کہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا اور بتوں کو پوجتا تھا۔ باپ ایسا کافر، اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بیٹا کنعان کافر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ افضل سے مفضول پیدا کرنے پر اور مفضول سے افضل پیدا کرنے پر قادر، کہ اگرچہ ہم تسلیم کر لیں کہ بھئی آگ افضل ہے مٹی سے، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی افضل ہیں اس ابلیس کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مٹی مفضول ہو آگ کے مقابلے میں، بلکہ مٹی ہی افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ آگ میں کہاں ہیں؟ آگ تو صرف جلانے والی ہے، یا ہمارا کھانا پکانے والی ہے، ہماری خادم ہے۔ آگ تو ہماری خادم ہے کہ ہمارا کھانا بنا دیتی ہے، سردی لگ رہی ہو آگ جلائی، گرمی ہو گئی، کہیں پانی گرم ہو گیا غسل کے لیے، تو وہ تو ہماری خدمت کرنے والی۔ اور مٹی کے اندر اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں کہ مٹی سے کیسی کیسی نباتات اور قسم قسم کے پھول، قسم قسم کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں اور قسم قسم کے غلے، اناج، دالیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مٹی سے ہی تو ہوتی ہیں، آگ سے کہاں ہوتی؟ اور مٹی کے اندر ہے صفت خیانت، آگ کے اندر ہے صفت خیانت، اور مٹی کے اندر ہے صفت امانت۔ مٹی امین ہے، امانت دار ہے، اور آگ جو ہے خیانت کرنے والی ہے، کہ آگ میں آپ جو چیز بھی ڈالیں گے جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اور مٹی کے اندر رکھیں گے محفوظ رہے گی۔ پہلے زمانے میں جب یہ بینکیں قائم نہیں تھیں اور اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، اور دراہم، دنانیر، سونے چاندی کے سکے، اسے رکھنا ہے، چوروں سے بچا کر، ڈاکوؤں سے بچا کر رکھنا ہے، تو کہاں رکھتے تھے؟ آگ میں ڈالتے تھے؟ نہیں، مٹی کی ہانڈی میں، مٹی کی ہانڈی میں رکھا اور پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا، جانتے کہ ہاں مٹی امین ہے، یہاں ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا۔ اور آگ میں ڈال دیں گے، آگ تو جلا کر ختم کر دے گی۔ تو آگ میں ہے خیانت اور مٹی میں ہے امانت۔ تو اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو یہ خلافت ارضی کی امانت سپرد کر دی کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔
کہ حق تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر. کیا ہمارے احکام کے تم مکلف بنو گے؟ اور اگر تم نے اپنے اختیار سے ہمارے احکام پر عمل کیا ہم ثواب دیں گے، اور اگر خلاف ورزی کی تو ہم سزا دیں گے. امانت سے مراد یہ ہے کہ احکام کا مکلف بنایا جانا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ سونا چاندی ہیرے جواہرات وہ رکھنا چاہتے ہوں آسمان کے پاس کہ لو بھائی یہ گٹری رکھ لو، وہ نہیں. احکام کی تکلیف تو وہ امانت اللہ نے پیش کیا آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا اور سب ڈر گئے کہ اگر خلاف ورزی ہو گئی تو سزا ہو جائے گی. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ اس بار امانت کو انسان نے اٹھا لیا کہ جو کام آسمانوں سے نہ ہو سکا اور جو کام زمین سے نہ ہوا اور جو کام پہاڑ نہ کر پائے وہ کام کمزور انسان نے کر دکھلایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفت امانت رکھی ہوئی ہے، اس نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بلا شبہ انسان بڑا جاہل اور بڑا ظالم اور بڑا جاہل کہ جو کام عظیم اور مضبوط مخلوق سے نہ ہوا وہ اس نے کیا تو بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. تو اللہ نے ظالم اور جاہل کہہ کر اشارہ اس جانب کیا کہ جب یہ ظالم ہو سکتا ہے تو عادل بھی ہو سکتا ہے، اور جب یہ جاہل ہو سکتا ہے تو عالم بھی ہو سکتا ہے. اور جو ظالم نہ ہو سکے وہ عادل بھی نہیں ہو سکتا. جیسے یہ ہمارے سامنے کی دیوار ہے کہ یہ ظالم نہیں ہو سکتی تو عادل بھی نہیں بن سکتی. اور جب اس دیوار کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے تو اس میں عالم ہونے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور جب انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ظالم ہو جائے تو وہ انصاف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. جب اس میں یہ صلاحیت کہ وہ جاہل ہو سکتا ہے تو اگر اسے تعلیم دی جائے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے. اور یہی بات ملائکہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ نئی مخلوق تو دنیا میں آن کر فساد کرے گی خوریزی کرے گی، اس کو آپ کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں اور ہم موجود ہیں اور ہم معصوم ہیں. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر فساد نہ ہو اور صلاح ہو، سب میں درستگی ہو اور شر نہ ہو بگاڑ نہ ہو، سارے انسان نیک صالح، تو خلیفہ آن کر وہاں کیا کام کرے؟ کہ اگر ملک میں چور نہ ہو ڈاکو نہ ہو اور کوئی برائی کرنے والا ہی نہ ہو تو پولیس کا محکمہ ہی بیکار ہے. تو جب انسانوں کے اندر مفسد اور انسانوں کے اندر قاتل ہوں گے وہاں اللہ تعالی کی حکمرانی جاری کی جائے گی اور فساد کرنے والوں کو فساد سے روکا جائے گا، ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکا جائے گا اور قتل ناحق سے روکا جائے گا. تو وہ روکنے والے بھی تو ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بھی ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں قوت شہوانیہ بھی رکھی اور قوت غضبیہ بھی رکھی کہ اس میں قوت شہوانیہ بھی ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی غذا کھاؤں، اس میں یہ خواہش ہے کہ مجھے بہترین سے بہترین کھانے کو ملے.
اور بہترین سے بہترین لباس پہنو اور بہترین سے بہترین مکان میں رہو اور کوئی لڑکی نظر پڑ گئی کہ صاحب میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں، لیکن حق تعالی نے قوت عقلیہ رکھ دی کہ اپنی اس خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا نہیں کرنا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا ہے حلال کھاؤ، لباس پہننا ہے جائز لباس ہو، مکان میں رہنا ہے جائز مکان ہونا چاہیے، خواہش پوری کرنی ہے تو اس سے نکاح کرو۔ تو یہ قوت عقلیہ ہے جو روکتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کا مقام وہ فرشتوں سے آگے بڑھ گیا کہ فرشتوں میں تو اللہ تعالی نے شہوت ہی نہیں رکھی، غصہ ہی نہیں رکھا۔ تو جب غصہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دبانے کا موقع ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے تو کچلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالی نے خواہش رکھ دی، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، عورتوں کی جانب میلان ہوتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ دیکھو صبح صادق سے غروب تک کھانے سے، پینے سے، جماع سے رکے رہنا۔ اور بندہ ہے کہ اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے، رک گیا، اسی کا نام عبادت ہے کہ یہ ہمارا روزہ ہو گیا، یہ عبادت ہو گئی۔ اور چونکہ فرشتوں کو تو بھوک نہیں، پیاس نہیں، وہ تو کبھی کھاتے ہی نہیں، کبھی پیتے ہی نہیں، اور ان کے ہاں مؤنث ہی نہیں، لہذا ان کا نہ کھانا نہ پینا نہ جمع کرنا کوئی عبادت نہیں۔ اور ہمارا کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا، چونکہ اللہ کے حکم کے پیش نظر یہ عبادت بن گیا۔ اور چونکہ فرشتوں میں قوت عقلیہ ہے، قوت شہوانیہ تو ہے نہیں، تو انہیں بھی اللہ سے محبت ہے۔ لیکن جب یہ انسان عشق مجازی کو چھوڑ کر عشق حقیقی اختیار کر لیتا ہے تو اس بندے کو جو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس محبت میں یہ فرشتے سے کہیں آگے بڑھ جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شہوت رکھی، عشق رکھ دیا۔ اب کبھی عشق ہوتا ہے، عشق مجازی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ عشق ہو گیا، اور اگر اس کا رخ صحیح جانب مڑ جائے تو پھر وہ ہو جائے گا عشق حقیقی۔ اب یہ عشق حقیقی صرف انسان کو ہو سکتا ہے، فرشتے کو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے اس میں رکھی قوت غضبیہ، غصہ رکھا ہے۔ تو اگر اس کا رخ صحیح ہو جائے اور اللہ کے دشمنوں کی طرف جب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ میدان جہاد میں ہے، میدان کارزار میں ہے، اور پھر یہ شجاعت کے وصف دکھلاتا ہے، تو اب یہ چیز فرشتوں سے کہاں ہو سکتی ہے کہ یہ میدان جہاد میں اور میدان کارزار میں صاحب دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، اور اسی نیت سے کہ لڑتے لڑتے میں اللہ تعالی کے راستے میں جہاں بحق ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، اس کا یہ جذبہ ہے۔ تو اب یہ جذبہ ملائکہ میں کہاں ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے جب ایسے مواقع آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمارے بندوں پر اعتراض کیا تھا کہ دنیا میں آ کر وہ فساد کریں گے، خوریزی کریں گے، اور ذرا جا کر دیکھو
کہ میرے بندے میرے ذکر میں مشغول ہیں. تو جب مجالس ذکر منعقد ہوتی ہے تو ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت اور ان فرشتوں کا نام ہے سیاحون. ان للہ الملائکہ، الملائکۃ سیاحون، دنیا میں گشت کرنے والے، دنیا میں پھرنے والے، کہ جہاں کہیں مجلس ذکر منعقد ہو، جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ فرشتے وہاں پہنچتے. تو جب کچھ فرشتے وہاں پہنچ گئے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے کہ ہلومو ہلومو الی مقاصدکم، کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ، کہ تم ڈھونڈ رہے تھے مجالس ذکر کو، یہ مجلس ذکر ہے، یہاں آؤ. تو وہ سارے فرشتے چلے آتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، کہ رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور جب وہ مجلس ذکر پوری ہو جاتی ہے تو اب یہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں آسمان پر. اللہ تعالی حالانکہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ تو وہ عرض کرتے کہ پروردگار، ہم نے تیرے ذکر میں مشغول پایا، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور دین کی باتیں بیان کر رہے تھے. تو حق تعالی ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو وہ ملائکہ عرض کرتے کہ پروردگار، ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ بالقصد وہ اس مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے انہوں نے مجمع دیکھا، بھیڑ دیکھی، تو وہ تو تماشا دیکھنے والوں کی طرح سے آ گئے اور کنارے کنارے کھڑے ہو گئے. تو آیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی کہ جو بالقصد سننے کے لیے نہیں آئے، محض تماشا دیکھنے کے لیے وہ کنارے پر کھڑے ہو گئے، ان کی بھی مغفرت ہو گئی. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس میں رہنے والا بھی محروم نہیں. اب وہ چاہے بالقصد آئے ہوں یا اتفاقاً کنارے پر کھڑے ہو گئے ہوں، میں نے سب کو بخش دیا ہے. تو اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ دین کی مجلسیں کتنی ہوں گی، کہ کہیں تراویح ہو رہی ہے، اور ہندوستان میں ہی آپ لے لیں تو کتنے شہروں میں، کتنے ملکوں میں یہ مجالس ذکر، اور کتنے فرشتے ہوں گے کہ حق سبحانہ و تعالی انہیں گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو تم نے اعتراض کیا تھا، میرے ان بندوں کو بھی تو آخر دیکھ لو، کہ تم نے تو یہ اشکال کیا کہ وہ صاحب فساد کریں گے، خونریزی کریں گے، وہ میرے ذکر میں مشغول، حالانکہ ان کے اندر قوت شہوانیہ رکھی ہوئی ہے، قوت غضبیہ رکھی ہوئی، اس کے باوجود قوت عقلیہ کو انہوں نے قوت پہنچائی اور میرے ذکر میں مشغول ہے. تو اللہ تعالی ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں. ایسے ہی کرامن کاتبین، بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہی اللہ نے رکھے کہ جو انسانوں کے اعمال لکھے. تو انسانوں کے اعمال لکھنے والے
فرشتے، اور دو مقرر کیے، ہر ایک انسان پر دو ہیں، ایک حسنات کو لکھنے والا اور ایک سیئات کو، ایک نیکی لکھتا اور ایک گناہ لکھتا ہے، اور 2 دن کے اور 2 رات کے۔ تو ہر انسان پر اللہ نے 4 فرشتے لگائے ہیں اعمال کو لکھنے کے لیے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کہ ہر ایک انسان کے پیچھے 4، اور یہ 4 تو صرف اعمال کو لکھنے والے ہیں، ورنہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے رکھے ہیں وہ تو الگ ہے۔ اور اگر یہ حفاظت کرنے والے فرشتے نہ ہوتے تو بھلا جنات ہمیں یہاں رہنے دیتے؟ پکڑ کر لے جاتے وہ سمندر میں پھینکاتے اور زمین کو اپنے لیے خالی کر لیتے۔ لیکن اللہ نے حفاظت کرنے والے ملائکہ رکھ دیے، تو وہ الگ ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے، اور اعمال کو لکھنے والے 4، 2 دن کے اور 2 رات کے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی جو بھارت کی آبادی ہے 100 کروڑ کے اوپر ہے، تو اب بھارت کے انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 400 کروڑ۔ 400 کروڑ فرشتے یہاں ہیں، اور یہاں کے انسانوں کے اعمال لکھ رہے۔ پوری دنیا میں کتنا انسان ہے؟ تو 4 گنے فرشتے اعمال لکھنے والے، اور ان کی جو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ تو اب یہ جو مومن اور نماز کے پابند بندے ہیں، ان کے پاس سے فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے کہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، کہ جب ہم پہنچے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو فجر کی نماز میں تھے۔ اور دن کے فرشتے کہتے کہ جب ہم آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑ کر آئے تو وہ عصر کی نماز میں تھے۔ ان کو اللہ گواہ بناتے کہ دیکھو تم نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا، اور میرے بندوں کو دیکھو جب تم گئے تب بھی وہ نماز میں تھے، چھوڑ کر آئے تب بھی وہ نماز میں تھے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکہ، کہ اللہ تعالی فرشتوں سے بطور فخر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہو کہ جس نے اپنا کام اور اپنی ڈیوٹی کو پورا انجام دیا ہو، اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں جزاؤہ ان یوفى اجرہ، کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے ان بندوں اور بندیوں نے جو فریضہ تھا رمضان میں روزے رکھنے کا اس کو انجام دیا ہے، پورے مہینے کے انہوں نے روزے رکھے، میرے بندوں نے بھی اور میری بندیوں نے بھی، مردوں اور عورتوں نے اپنے فریضے کو انجام دیا، پورے مہینے کے انہوں نے روزے رکھ لیے، اور اب یہ نکلے ہیں عیدگاہ کی طرف، بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے یہ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے علو مرتبہ کی قسم، میں ان کو ضرور بخش دوں گا اور میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لوں گا۔ عیدگاہ سے لوٹتے ہیں بخشے بخشائے، تو
تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو گواہ بنایا. حج کا موقع ہوتا ہے, میدان عرفات میں لاکھوں حجاج کرام اور دعاؤں میں مصروف, وہاں بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے نکلے ہیں, اپنے اپنے وطنوں سے نکلے ہیں, پراگندہ بال ہیں, خستہ حال ہیں, احرام کی حالت میں بکھرے ہوئے بال ہیں. کیوں نکلے ہیں؟ میری عبادت کے لیے, میری رضا کو طلب کرنے کے لیے, اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو بخش دیتا ہوں. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اور کتنے ایسے حجاج ہوتے ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے طفیل ان کا حج قبول کر لیتے ہیں. کہ ایک بزرگ میدان عرفات میں انہیں کچھ غنودگی ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے دوسرے سے کہ امسال کتنے ہیں, حجاج کرام ان کی تعداد کتنی ہے. اس نے بتلایا کہ امسال حج کو آنے والوں کی تعداد 6 لاکھ ہے, کہ 6 لاکھ حجاج کرام. اس نے پوچھا کہ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا کہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا. اب یہ پریشان ہے کہ 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا ہے, پتہ نہیں ان 6 میں میں ہوں یا نہیں ہوں. فکر میں کہ یا اللہ اتنے بہت سے حجاج اور صرف 6 کا حج قبول ہوا. اور پھر ارشاد ہوا کہ ان 6 کے طفیل 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا. تو اسی لیے نماز رکھی گئی باجماعت کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوں اور ان کی نماز قبول ہو رہی ہو اور ان کے طفیل پوری جماعت کی نماز قبول ہو جائے. تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے, اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہماری عبادات کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو پوری کوشش اور پوری محنت کرنی چاہیے عبادت کی. حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے.